ویلتھ مینجمنٹ کے ایک ورکشاپ میں لوگوں سے یہ کہا گیا کہ وہ 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے ذہن کو خیالات سے خالی کریں اور اس بات کو سوچیں کہ دولت کا بہترین مصرف کیا ہے۔ اب اس بات کے لیے ضروری تھا کہ اپنی آنکھوں کو بند کیا جائے، اپنے ذہن کو خیالات سے خالی کیا جائے، لیکن ایسا کرتے ہوئے کچھ لوگ ایک دوسرے کی جانب جھانک رہے تھے۔ اس کے بعد لوگوں کے تاثرات کو دیکھنا شروع کیا گیا تو جو لوگ پیسے سے محبت کرتے تھے ان کے چہرے جذباتی تھے، جبکہ جن کے پاس دولت نہ تھی ان کے چہرے بالکل سپاٹ تھے۔ دولت کے ساتھ ہر کسی کے جذبات منسلک ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دولت کے سہارے اپنی فیملی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے یقیناً وہ زیادہ پر اعتماد اور اپنے آپ کو زیادہ محفوظ خیال کرتا ہے، اسی لیے کچھ لوگ مسلسل کام کر کے اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ آپ نے یقیناً کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دولت اور جائیداد بنانا ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دولت مند ہوتے ہوئے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ دولت مند ہونے کے باوجود ان کی فیملی لائف بہت ہی ڈسٹرب ہوتی ہیں، ان کے اپنے بچوں اپنی وائف کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک منٹ کے لیے سچی محبت کو ترستے ہیں، کبھی وہ بچوں کی محبت کو ترستے ہیں، کبھی اچھی صحت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کبھی ذہنی سکون کے معاملے میں ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جب دیانتداری سے اپنی دولت اور جائیداد کے بارے میں سوچتے ہیں تو عموماً انہیں مایوسی ہی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دولت بری چیز ہے؟ یقیناً نہیں۔ دولت نہ ہی بری چیز ہے اور نہ ہی اچھی چیز۔ دولت تو پانی اور آگ کی طرح نیوٹرل ہے۔ جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی ہم کو ڈبو کر ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح آگ ہمیں گرمی پرووائڈ کرتی ہے، لیکن آگ جلا بھی سکتی ہے۔ ایسے ہی دولت بھی ہے۔ جب دولت کو اپنی بنیادی ضروریات، اپنی فیملی کو سیو کرنا اور دوسرے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھی ہے، اور اس کے برعکس اگر دولت کو غیر صحت مندانہ مقاصد کے لیے، غیر ضروری کاموں کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دولت کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا اپنی ذات کے لیے جو بہترین تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دولت کے صحیح استعمال کا ہنر حاصل کریں۔ یعنی اگر آپ کے پاس دولت ہے تو پھر آپ کو پرسنل فائنانس کا علم ضرور ہونا چاہیے۔ پرسنل فائنانس یہ بیسیکلی ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت کو جنریٹ کیسے کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو یوز کر کے معاشرے میں کامیابی کیسی حاصل کرنی ہے، خود اپنی ذات پر، اپنی فیملی پر، فرینڈز اینڈ سرکل پر، اپنی سوسائٹی کے افراد کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویلتھ کو کیسے یوز کر کے سب کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس مقصد کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں ہم، مثلاً ہم اپنے ویلتھ سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے محلے کی یا اپنے ایریا یا سٹی کی فلاحی تنظیم یا کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی فنڈنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کریٹو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو رائٹرز ہیں، علماء ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک بہت ہی بہترین کام ہے دیٹس انٹرسٹ فری لون، قرض حسنہ جسے ہم کہتے ہیں۔ بہت سے ادارے قرض حسنہ دیتے ہیں، وہ غریبوں کو چھوٹے پیمانے پر قرض دیتے ہیں جس سے وہ گھر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ اس سے ان کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے، بنیادی ضروریات وہ اپنی پوری کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی۔ اس کی بہت اچھی اگزامپل ہمارے پاس یہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابہ کرام تھے جو کہ بہت دولت مند تھے، اور انہوں نے اپنی اس دولت کو ہمیشہ اسلام کی ترویج کے لیے استعمال کیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حلال آمدنی سے مال کمائے اور اس کی ہو کہ وہ اپنے اور اپنی فیملی کو لوگوں سے مانگنے سے بچائے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرے گا، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہوگا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص حلال مال اس نیت سے کماتا ہے کہ وہ غرور و تکبر کرے گا، لوگوں میں اترائے گا اور ان کے سامنے شو آف کرے گا، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم دوسروں کی مدد کر کے خود بھی باعزت زندگی گزاریں، یہی ہماری سوسائٹی کے لیے ہمارا ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا۔